أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على السيد المجتبى والإمام المرتجى صاحب الحسب المنيع والفضل الجميع صاحب الجود والمنن دافع المحن والفتن. 15 ماہ مبارک رمضان آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار بحق حسن مجتبیٰ پروردگار آپ سب کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہم ایک امام مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کریمانہ حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، اور دن جو منسوب ہے وہ کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ یہ کریم ہونا کوئی امام حسن مجتبیٰ سے سیکھے۔ دیکھیں، امام معصوم کا فرمان ہے کہ انسان کی 4 اقسام ہیں۔ 4 اقسام کیا ہیں؟ یا تو انسان لئیم ہے، یا انسان بخیل ہے، یا انسان سخی ہے، یا انسان کریم ہے۔ لئیم کون ہوتا ہے؟ لئیم وہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اور بخیل کون؟ جو ساری نعمتیں اپنے لیے طلب کرتا ہے لیکن وہ دوسروں کو نہیں دیتا۔ سخی کون؟ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور کریم کون؟ جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کا دامن بھرتا ہے۔ اس یعنی میں کریم ہونا حقیقت میں انسانیت کی معراج کو پانا ہے۔ بہرحال ہم اپنے پچھلے گفتگو میں بھی لفظ کرامت پر تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ لفظ کرامت انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، متقی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور امام زمانہ کی حکومت کے لیے بھی۔ اور ان تینوں مقامات پر یہ معنی، یہ لفظ ایک ہی معنی سے برخوردار ہے۔ دیکھیں، جب تک زندگی کی بنیاد دولت، سود، رشوت پہ ہو تو حکومتیں صاحب عزت ہو کر بھی صاحب عزت حکومت نہیں بن سکتی۔ لیکن قربان جاؤں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کے دور پر کہ وہ حکومت دولت، سود اور رشوت کی نہیں بلکہ خود انسان کی محافظ ہوگی۔ ایسی حکومت ہوگی جس حکومت میں انسان قابل احترام ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ جس کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے نا، جس کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، وہی سر پر چڑھ جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جس کے ساتھ زیادہ نرمی کی جائے وہی غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسا میں قربان جاؤں امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا۔ لوگوں نے علی جیسے کی قدر نہیں کی، یہاں تک کہ میرے مولا کو کہنا پڑا کہ میں جس طرح چاہوں تمہارے ساتھ رویہ اختیار کر سکتا ہوں، لیکن میرا تقویٰ مجھے اجازت نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ مولا کائنات کے ساتھ جسارت کرتے تھے، کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف علی کی نرمی کی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے کہ علی ہر فرد کا احترام کرتا تھا۔ لوگ امام حسن مجتبیٰ سے جسارت کرتے تھے، ایک زنیمین ایسی جسارت کہ جس کو کوئی عام فرد برداشت بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے اہل بیت نے ان جسارتوں کو بھی تحمل کیا۔ کس کے لیے؟ تاکہ مہدی صاحب الزمان کی حکومت کا زمینہ ہموار ہو سکے۔
ایک بات کل بھی کہی تھی، آج بھی کہوں گی کہ جب بھی ہمارے ائمہ نے حکومت کی، کریمانہ حکومت کی، لیکن خود امام مظلوم ہو گئے. ائمہ کی طبیعت کی نرمی اور ان کے کرم نے لوگوں کو سر پر چڑھ کر خود ائمہ کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت دی. لیکن امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف، جس دولت کریمہ کی ہم دعا افتتاح میں دعا کر رہے ہیں، اس میں امام مظلوم نہیں ہوگا. ایزن مین کیوں مظلوم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ لوگوں نے ائمہ کی جب ناقدری کی، تو اس کے بعد جب خدا نے مہدی صاحب الزمان کو طویل غیبت دی، تو اب لوگ خود اس کریمانہ دولت کے پیاسے ہو گئے. اصل میں مشکل یہ تھی کہ باقی ائمہ کے دور میں، ادوار میں لوگوں کو ایک کے بعد ایک نعمتیں ملتی رہیں، لہذا نعمت کی کثرت نے انہیں غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا. نعمت کی بہتات نے انہیں حقیقی نعمت کی طرف متوجہ ہونے سے روک دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ میرے پروردگار نے امام زمانہ کو غیبت میں رکھا ہوا ہے، اور غیبت میں رکھ کر ایک طرف تو ہماری پیاس کو خدا زیادہ کر رہا ہے، ہماری تشنگی کو خدا زیادہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری بصیرت میں خدا اضافہ کر رہا ہے. بالخصوص اگر ہم امام کی حکومت، دور حکومت چاہتے ہیں، ایک اور نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کراؤں، اس میں ہمارا سیاسی بصیرت رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ سیاسی بصیرت رکھنا بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. کیوں؟ سیاسی بصیرت کے لیے بہت عمیق نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ بابصیرت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی سطحی نگاہ کرے تو پھر سیاستوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ایزن پھر سیاسی حکومتوں پر تبصرہ کرنا اور ان کے کیے ہوئے امور میں تجزیہ و تحلیل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سیاسی نکات بہت پیچیدہ ہیں. قومیں کیونکہ طاقتور حکومتوں کے نتیجے میں ہیں، پنجے میں ہیں، معذرت کے ساتھ. اور کیوں ہیں قومیں؟ کیوں ایزن بڑی حکومتیں چھوٹی اور کم طاقت رکھنے والی حکومتوں کو اپنے پنجے میں رکھتی ہے؟ کیونکہ چھوٹی حکومتوں کے پاس سیاسی ادراک نہیں ہے. لیکن آخر الزمان میں انسان اتنے مشکل سے گزرتا ہے، اتنے مصائب سے گزرتا ہے کہ وہ دولت کریمہ کا طالب بن جاتا ہے. میں قربان جاؤں امیر المؤمنین پر، علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، کہ امام فرماتے تھے لوگوں اپنے امام کا ساتھ دو، کیونکہ دولت کریمانہ کے لیے امت کا مخلص ہونا اور امام کے ساتھ ہم قدم ہونا بہت ضروری ہے. آج یہ بھی ایک بڑا گہرا نقطہ ہے. کیا ہم جو امام کی حکومت کے لیے اور کریمانہ حکومت کے لیے خدا سے التجا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے مولا کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا ہم اپنے قدموں کو امام کے ساتھ ثابت قدم رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہر مشکل میں، ہر سختی میں، ہر امتحان میں ہم امام کے ہم قدم ہو سکتے ہیں؟ اور سیاست کی جب بات کریں تو سیاست میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو دولت سے خریدا جاتا ہے، طاقت کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو جو رستہ حکومت نے منتخب کیا ہے اس رستے پہ چلائے. لیکن آہستہ آہستہ ہر ظالم حکومت کے پردے خدا ایک نہ ایک دن فاش ضرور کرتا ہے. دیکھیں ابھی بھی دنیا میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک، جن کی سیاست کو دنیا ایک بڑی بہترین نگاہ سے دیکھتی ہے، اگر وہاں کے حالات اگر پڑھیں تو بندے کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں خودکشی کی شرح بڑھ رہی ہے، کیونکہ چیزوں کو غیر محسوس طریقے سے افراد کے اوپر لاد دیا جاتا ہے. بعض اوقات حکومتیں خود کو اہل کرم ثابت کرنے کے لیے کبھی آزادی کی بات کرتے ہیں،
کبھی حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، لیکن جب نتیجے پر نکاح کریں تو کوئی بھی اپنی زندگی سے مطمئن نظر نہیں آتا. کوئی بھی حکومت ایگزامن انفرادی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں لا پاتی. ہاں البتہ یہ حکومتیں کبھی آزادی دکھا کر یا کبھی آزادی کے نعرے لگا کر قوموں کو فریب میں مبتلا کر دیتی ہیں. لیکن میں قربان جاؤں، جب میرا مہدی صاحب الزمان آئے گا تو وہ کسی کو فریب نہیں دے گا. ایگزامن وہ آزادی کی راہ نہیں دکھائے گا، وہ حقوق بشر کی بات نہیں کرے گا، بلکہ اس حقوق بشر کو لاگو کر کے لوگوں کے آنکھوں کو روشن کرے گا. ایگزامن ہمارے ہر امام نے اپنے اپنے دور میں کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے دولت کریمانہ کو، حکومت کریمانہ کو عوام تک پہنچایا جائے، لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی. اور اس کی بنیادی وجہ خود امام کی طبیعت کی نرمی. دیکھیں آج چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دن ہے تو امام کا ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں. کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ مولا نے اپنے ایک غلام کو آواز دی اور چند دفعہ اس غلام کو آواز دی، اور امام دروازے کے پیچھے سخت جلتی دھوپ میں اپنے باغ میں اپنے غلام کا انتظار کرتے رہے کہ وہ امام کی آواز پر لبیک کہے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد، کئی آواز دینے کے بعد جب غلام آیا تو امام نے اس سے سوال کیا کہ کیوں آپ نے میرے پہلی آواز پر جواب نہیں دی؟ تو اس نے کہا مولا میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کریم ہیں، میں تھکا ہوا تھا، مجھے مشکل لگ رہا تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ اگر میں تاخیر سے بھی آؤں تو میرا امام مجھے کچھ نہیں کہے گا، لہٰذا میں نے آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھایا. امام حسن علیہ السلام نے اس لمحے خدا کا شکر بھی ادا کیا. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ارد گرد کے جو افراد رہتے ہیں ان کے دلوں میں میرے لیے نیکی کی توقع رکھی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں میرے لیے خدایا وحشت نہیں ہے، بلکہ وہ میری ذات سے سکون پاتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سکون ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات سے بھی نصیب ہوگا. لیکن اس سکون میں فرق اتنا ہے کہ اس دور میں کوئی اس سکون کو پانے کے بعد امام کے اوپر تعدی نہیں کر سکے گا، امام کی بے ادبی نہیں کر سکے گا. وہ اس سکون میں غرق ہو کر امام کو تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ اپنے سکون کے لیے ایزن امام کو معاویہ جیسوں سے صلح کرنے پر مجبور نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان تمام ادوار سے گزر کے تھک چکا ہوگا. اسے محسوس ہوگا کہ اگر اب پناہ ملے گی تو صرف مہدی صاحب الزمان کے ساتھ ملے گی، اور صرف مہدی صاحب الزمان کی حکومت میں ملے گی، اور اس حکومت میں ہمیں پورا ایک اسلامی نظام ملے گا، ایک خدائی پورے احکام ملیں گے. اور سب سے بڑھ کر پروردگار نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا مجھے اس مقصد کی طرف رہنمائی ملے گی. آج خدا سے دعا کرتی ہوں پروردگار زہرا کے پہلے فرزند کا واسطہ زہرا کے آخری فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا آج کے دن خدا خوش، رسول خوش. کیوں؟ اس لیے کہ کوثر کا پہلا مصداق آیا ہے. ایزن میں حسن اور حسین علی کے نہیں، خود رسول کے بیٹے ہیں. اگر رسول کے بیٹے نہ ہوتے، خدا کبھی قرآن میں نہ کہتا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کو وہ اپنے بیٹے لے آئیں اور ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے. اور مباہلہ کے میدان میں رسول خدا بیٹوں کی صورت میں لے کر گئے تو حسن اور حسین کو میں خدا سے دعا کروں گی پروردگارا تجھے آج رسول کے بیٹوں کا واسطہ، پروردگار انہی رسول کے بیٹوں کا صدقہ
ہمیں بہت جلد اپنے مولا کا دور حکومت دیکھنا نصیب فرما، اور آج کے کریم اہل بیت سے میری تمنا ہے